السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست حافظ عالم۔ آج میں آپ سب کو اپنے روح عملیات کے چینل پر کچھ خاص طریقے کی بنیادی باتیں بتانے کی زحمت کر رہا ہوں، اور روحانیت میں، استعانت میں، اسم ذات میں، تعویذ میں، عملیات میں کس طریقے سے خاص طریقے کا حصار کیا جاتا ہے اور ان کی بنیادی مقامات کون کون سی ہیں، میں آپ کو چند پہلو، یہ درس ایک ہوگا، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سماعت کریں۔ روحانیت آج کے اس مادہ پرست دور میں جبکہ روحانیت ہم سے کوسوں دور ہے، اگرچہ مادیت ہی ہماری نگاہوں میں سب کچھ ہے، تو ہم انسانی زندگی روحانیت کے بغیر نہ صرف بے کیف و بلا کے مردہ ہے، انسان مجہول ہے۔ خطرات اور وسوسے ہمیشہ اس کے قلب میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ ارباب کے حقیقت نے اس جہالت اور فطرت کو لعدم کرنے کے طریقہ دریافت کیے ہیں۔ نقوش مجازی کو وحدانیت سے ہم آغوش کر دینے کا نام روحانیت ہے، خواہ کچھ بھی صحیح مادہ پرستی کے باوجود انسانی زندگی سراپا روحانیت سے معمور ہے، ورنہ زندگی کے ہر موڑ پر اس کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے، جس کا پہلا سبق صداقت قلب کے ساتھ اللہ کی ادائیگی ہے، جس کا عامل اپنے قلب میں ہمیشہ ایک کیف اور نور پاتا ہے، اور حقیقی جلوے اس کی آنکھوں میں جلوہ ترازی ہی کرتے ہیں۔ سوائے خداوند قدوس کے اپنے کسی معاملے میں دوسروں سے مدد مانگنا شرک ہے، اور شرک ایک ایسا گناہ عظیم ہے جس کے متعلق صاف صاف حکم ہے کہ خداوند کریم توبہ استغفار کے بعد سب گناہ معاف کر دیتا ہے، مگر مشرک کے کسی حالت میں بخشش نہیں ہے۔ اس قدر گناہ عظیم کو آج بات بات میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور ایک مسلمان کو اسلام سے اس طرح خارج کر دیا جاتا ہے کہ پھر اس کی نجات ناممکن ہے۔ شرک کے معنی یہ ہے کہ خداوند کریم کے مقابلے میں دوسرے کا نام لیا جائے، ورنہ یہ بات، یہ صورت دیگر نیک لوگوں سے کسی قسم کا عارضی سہارا یا مدد چاہنا تو شرک نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی کو نیک اس لیے جانتے ہیں کہ وہ خدا واحد کا تابعدار اور حکم ماننے والا ہے۔ حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کسی بات پر کچھ شکر رنجی ہو گئی، اس کا مفصل تذکرہ تو تفاسیر اور احادیث میں معلوم ہو سکتا ہے، اس کا مختصر بیان قرآن شریف کے 28ویں پارہ سورۃ التحریم رکوع میں ہے، رکوع 1 میں ہے، وَإِنَّ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اس آیت پاک میں خدا تعالیٰ نے امداد کرنے والوں کی فہرست بتائی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات کا معاملہ ہے، حضور اس میں فریق ہیں۔ ہم جب کسی بزرگ سے اپنی مشکلات میں امداد چاہتے ہیں تو یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ وہ خدا ہے، بلکہ خدا کا نیک بندہ ہے، اور اسے خدا کا مقرب جان کر اور اپنی ذات سے بہتر مان کر فرشتوں، صالحین اور مومنوں سے دعا کی امداد چاہنا شرک نہیں ہے۔ خدا پاک نیک بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت مولانا روم
مثنوی شریف میں اسی کو فرماتے ہیں کہ گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، یعنی بزرگان دین واقعی عبد اللہ ہے، مگر ان کا کہنا گویا اللہ کا ہی کہنا ہے۔ محنت کرو، جس نے پایا ہے محنت سے ہی پایا ہے۔ خدا کی نعمتیں اور برکتیں بڑی محنت اور مشکل سے ملتی ہیں۔ حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ومن طلب العلا سحر العلا، اگر تم کو بلندی اور ترقی کی ضرورت ہے تو راتوں کو جاگا کرو، باوضو پاکیزہ ستھرے کپڑے پاک و شفاف پہنو، عطر لگاؤ اور پاک و صاف کمرے میں بیٹھ کر تنہائی میں خلوص قلب کے ساتھ روزانہ 1346 مرتبہ پڑھو، اول آخر 5 بار درود شریف رات کے 12 بجے کے بعد پڑھا کرو، پھر دیکھو کہ خدا کے نام میں اثر ہے کہ نہیں۔ زیادہ نہیں، صرف 14 دن تو پڑھ کر دیکھو۔ مشہور شاعر عرفی کا ایک شعر ہے، عرفی اگر با گریا میسر شو سے سال، 100 سال میں تو بتمنا گرستہ، یعنی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ رونے سے محبوب مل جائے گا تو میں 100 برس تک رونے کو تیار ہوں۔ 10-5 روز کوئی عمل اچھٹتے نہیں، اچھٹتے ہوئے دل سے پڑھا نہ پڑھا اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ صداقت اور عمیق قلب سے جو عمل پڑھو گے اس کا صلہ ضرور ملے گا، جو مانگو گے پاؤ گے۔ سچے تو یہ ہیں خدا سے ہمیں بھیک مانگنی نہیں آتی، سچائی تو یہ ہے کہ خدا سے ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ درود شریف ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارک حضرت ابی بن کعب سے بسند صحیح درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں درود شریف بھی پڑھتا ہوں اور دیگر وظائف بھی، لہٰذا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان وظائف میں درود شریف کا کس قدر حصہ رکھوں؟ آپ نے فرمایا جس قدر تمہارا دل چاہے، مگر درود شریف زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ حضرت ابی بن رضی اللہ کعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نصف حصہ درود شریف کا اور نصف حصہ وظائف کا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس قدر تمہارا دل چاہے مگر زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ اگر میں ابی بن کعب نے عرض کیا پھر تمام وظائف ختم کر کے صرف درود شریف ہی پڑھا کرو، جس کے جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم کو کوئی فکر، کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت نہ رہے گی۔ بس ثابت ہوا کہ درود شریف کی کثرت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی تصدیق قرآن و پاک، حدیث مبارک اور تمام بزرگان دین کے اقوال افعال سے ہوتی ہے۔ مختلف خیال حضرات، میں ان لوگوں کو عرض کر دوں، بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی کو پیر کامل اور خضر طریقت نہ ملے تو وہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرے جو خدا تک پہنچانے کو کافی ہے۔ پھر عملیات اور وظائف وغیرہ میں درود شریف کا لازمی ہونا سونے پر سہاگا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ درود شریف بذات خود اپنے طے ایک عمل ہے۔ دنیا عملیات میں 3 قسم کے مختلف خیال حضرات پائے جاتے ہیں۔ اول وہ لوگ ہیں جو سر سے عملیات وغیرہ کے قائل ہی نہیں ہیں، لہٰذا ان کے متعلق کچھ کہنا اور بیکار بحث میں پڑھنا اصل میں تضییع اوقات کے برابر ہے۔ نہ ماننے والے تو نعوذ باللہ خدا کو بھی نہیں مانتے۔ دوسرے وہ اصحاب ہیں جو جذبات اور اپنے خود فہمی کے شکار ہوتے ہیں اور خود عمل کرتے ہیں یا عاملین کو نذرانہ دے کر عمل کراتے ہیں، مگر انہیں خاطر خواہ کو کوئی کامیابی نہیں ہوتی، جس سے وہ بزدل ہو جاتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو عمل سے کامیابی حاصل کرتے ہیں، ہر عوام کی توجہ دوسری قسم کے شخصیتوں کی طرف منتصف کراتے ہیں، جو عمل کرنے یا دوسروں سے کرانے پر محروم اثر رہتے ہیں۔ ہمارا روئے سخن ان کی طرف بھی ہے جو ایسا کرتے ہیں۔
ان میں سے اکثر حضرات کو اس بات کی شکایت رہتی ہے کہ انہیں عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کے لیے یہ عرض کر دینا کافی ہے کہ ان کی ناکامی میں عمل کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ خود ان کی کوتاہی ہے۔ واضح ہو کہ بے ترتیبی اور قانون عمل کی پابندی نہ کرنے سے عمل میں نقصان ہوتا ہے۔ اگر قاعدے سے عمل کیا جائے تو کبھی بیکار نہ ہوگا۔ اس سے قبل میں نے اپنی کتاب عملیات عرفانی میں قطع نظر عملیات کی بہتات کے قوانین عملیات پر کافی سے زیادہ زور دیا ہے۔ عمل سے متعلق اس کا مقصد، طریقہ کار، اقسام، پرہیز، نحوست، اوقات عمل، خوراک، ایام عمل، مقام عملیات، لباس نقش و تعویض و تحریر کرنے کے لیے اقسام قلم، روشنائی کی قسمیں، تعویض کے لیے دھاگوں کا استعمال، حصار عمل، ابجد قمری، ابجد شمسی، آیات کی جگہ نقوش، ابجد کا استعمال وغیرہ کے علاوہ گردش سیارگان، ساعت سیارگان، عناصر اربعہ کا سیارگان سے تعلق، سعد و نحس سیارگان اور اس سے متعلق نجورات وغیرہ وغیرہ کو نہایت ہی تفصیلی کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ جہاں اس میں کتاب میں ان قوانین اور عملیات سے متعلق جملہ کی مکمل اور جامع تفصیل و تشریح پیش کر دی ہے، وہاں زمانہ حال کی ضروریات کے پیش نظر مختلف قسم کے تمام تر عملیات، تسخیر حمزات اور حب، استخارے، وظیفے وغیرہ وغیرہ پیش کرنے میں کسی قسم کی ذرا بھی کوتاہی نہیں کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زیر نظر کتاب کے بعض عمل کو انصرام و احترام تک پہنچانے کے لیے کوئی دشواری حائل ہو، لہذا گزارش ہے کہ وہ اس کی تکمیل کے لیے عملیات عرفانی کا ضرور مطالعہ کریں، جس میں قوانین و ضوابط عمل کے مکمل معلومات کے ساتھ آپ کے حسب منشا دیگر بہت سارے کارآمد وظائف و عملیات وغیرہ بھی ملیں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا ہر دلی مقصد ضرور پورا ہوگا۔ لیکن جیسا کہ میں نے اپنی کتاب عملیات عرفانی میں اس سے قبل بتا دیا ہے کہ بازار کی ہر چھوٹی بڑی کتاب خرید کر قوانین عملیات سے ہٹ کر اس پر عمل کر کے اس سے کامیابی کی امید رکھنا جوئے شیر لانے کا مصادق ہے۔ میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ لوازمات، عملیات اور قانون سے دور رہ کر بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ جیسا کہ ظاہر ہے کہ سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ باطل نظر میں اگر لوگ اس سے ایک کھیل یا تفریح طبع کا سامان تصور کرتے ہیں جس کا انجام بجائے فائدہ کے ایک بھیانک صورت میں ظاہر ہوتا ہے، واضح ہو کہ عملیات وغیرہ انسان کے لیے مالک حقیقی کا گرا قدر اور بیش بہا مول تحفہ ہے۔ عمل کے لیے کتب کا صحیح انتخاب کرنا یہ عامل کا اپنا دانشمند فعل ہے۔ صحیح انتخاب اور صحیح عمل کرنے والے لوگ ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر بنائے حالات مذکورہ بالا ہر عمل کی ابتدا سے پہلے نہ صرف عمل کے ہر پہلو پر غور کر لیا جائے بلکہ اسے مختلف زوایہ نگاہ سے جانچ لیا جائے اور اس کے ہر اصول، طریقہ کار اور لوازمات عمل کا بھی خیر و مقدم اور اس کی مختلف زوائد نگاہ سے جانچ لیا جائے اور اس کے ہر اصول، طریقہ کار کو، لوازمات عمل کا بھی بطور خاص خیال رکھا جائے۔ اگر ان تمام باتوں کو مد نظر رکھا گیا تو یقیناً آپ کا ہر عمل دیر بہت ثابت ہوگا۔ امید واثق ہے کہ ارباب علم و عقائد اس سلسلے میں کافی سوجھ بوجھ سے کام لے کر صحیح طریقہ اختیار فرمائیں گے۔ وضاحت عملیات: علم عملیات وہ بحر بے کراں ہے جس کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے بعد بھی لوگوں کو تشنہ دیکھا گیا ہے۔ عاملین نے اس کے پیچھے اپنی ساری زندگی تباہ کر دی لیکن حسب منشا کامیابی حاصل نہ کر سکے۔
علم ریکھا، رمل، جعفر، نجوم، حمزاد اور علم نفس نقوش کے ساتھ علم قافیہ، علم الخال وغیرہ یہ سب ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ ان تمام علوم پر خامہ فرمائی کرنے کے لیے ایک بہت ہی بڑی اور ضخیم ترین کتاب بھی اس کے مقصد کو پورا نہیں کر سکتی۔ تسخیر حمزات۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حمزات کی تسخیر کیسے کرتے ہیں، اس کی کچھ بنیادی باتیں، بنیادی اصول میں آپ کو بتاتا چل رہا ہوں۔ تخلیق کائنات کے بعد مالک حقیقی نے نظام عالم کو اس طرح جاری و ساری رکھا ہے کہ اس کی مخلوق ہمیشہ ایک دوسرے کی محتاج رہے۔ طبعی طور پر انسان ایک دوسرے کا تضاد واقع ہوا ہے اور حقیقتاً دنیا کے انتظام کو حسن و خوبی کے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے مصلحت ازلی ہر طرف کار فرما ہے، جس کو سمجھنا انسانی عقل سے باہر ہے۔ آج کے مادہ پرست دور میں ہر شخص نہایت ہی آسانی کے ساتھ دولت سمیٹنے کی فکر میں سرگردہ نظر آتا ہے۔ تسخیر حمزات کی تلاش ہر آدمی کو ہے جس کا براہ راست تعلق قطع نظر مادہ پرستی کے یکسر روحانیت سے ہے۔ حمزات کا وضع کرنا جس قدر عوام نے سہل اور آسان سمجھ لیا ہے، حقیقتاً وہ اس قدر آسان نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تسخیر حمزات بہت مشکل کام ہے۔ بعض اوقات اس میں خطرات بھی پیش آتے ہیں۔ اگرچہ میں حمزات کا عامل نہیں، لیکن اپنے علم کے بنا پر مجھے اس سے بہت کچھ مناسبت ہے۔ دیگر عاملین کے علاوہ مجھے اپنے بزرگوں سے اس سلسلے میں جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے، کیونکہ وہ کلام ربانی اور احادیث کے ماخذ ہیں، اس لیے میں ان پر پورا اعتماد اور ایمان رکھتا ہوں۔ تسخیر حمزات کی طرح دوست غیب کے عمل کے لیے بھی ہر شخص کو شان نظر آتا ہے، مگر لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اگر دست غیب اتنی ہی ارزاں چیز ہوتی تو نظام عالم کا برقرار رہنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ ہر شخص دست غیب کے عمل سے اپنا خرچہ بآسانی حاصل کر لیتا، نہ کسی نوکری کی ضرورت ہوتی اور نہ ہی تجارت کی ضرورت سمجھا جاتا۔ لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ دست غیب نہیں ہے، دست غیب ہے اور ضرور ہے، لیکن اس قدر آسان نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے عمل کے زور سے پوشیدہ فینا حاصل کر لے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا عمل مشکل ہے۔ دست غیب وغیرہ ان بزرگوں کو حاصل ہوتا ہے جو خود بخود کی جو کی روٹی کھاتے ہیں اور کمبل اوڑھتے ہیں اور دوسروں کی امداد فرماتے ہیں، خداوند کریم سے طلب کرتے ہیں اور خداوند کریم انہیں دیتا ہے۔ اکثر بزرگوں سے مجھے تسخیر حمزات اور دست غیب کے عمل عطا ہوئے ہیں، جو اپنے علم کے بدولت آج بلا کسی محتاجی کے آرام و عائشائش کی پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں خدا کے نام کی تاثیر و عملیات کے اثر کا قائل ہوں۔ تسخیر حمزات اور دست غیب کے عامل کی زندگی ایک ایسا معمہ ہوتی ہے جس پر لوگ ششدد حیران رہ جاتے ہیں۔ عوام کی نگاہوں میں ان کی زندگی ایک معاملہ خیال ہو کر رہ جاتی ہے۔ تسخیر حمزات اور دست غیب کے مختلف عملیات ہیں اور اس کے اثرات کم و بیش علیحدہ علیحدہ ہیں، الگ الگ ہیں۔ ان کی کامیابی در کامرانی کا تمام تر انحصار عامل کا محسن عمل اور طور طریقہ کی پاکیزگی پر ہے۔ جیسا کہ عوام جانتے ہیں کہ ہر کام کی معمولی سی لغزش یا تو کام کو بگاڑ دیتی ہے یا پھر بصورت دیگر اس میں وہ صفاتی اور خوبی پیدا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اگرچہ کام ہو جاتا ہے، بالکل یہی صورت عمل کی ہے جس کے لیے لوازمات ضروری کے ساتھ اعتقاد، حسن عمل، پرہیزگاری اور پاکیزگی نہایت ہی ضروری ہے۔ نظام عمل کے صحیح طریقے اور اس کی پوری پابندی کرنے والوں نے پوشیدہ فینا اور پوشیدہ خزانہ بھی حاصل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے عاملین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس کے ہلکے سے اثرات سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں۔
ان کا کوئی کام نہیں رکتا، انہیں کسی کے سامنے گدا گری نہیں کرنی پڑتی ہے۔ جو بھی مشکل سے مشکل کام بھی ان کے سامنے آ جاتا ہے اس کا انتظام غیب سے ہو جاتا ہے۔ کتاب حضا میں تسخیر حمزات اور دست غیب کے جو عملیات درج کیے گئے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کے ذریعے خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ عملیات آسان سے آسان اور مشکل سے مشکل بھی ہیں، چنانچہ تحریر کردہ عملیات میں سے اپنے انتخاب کے مطابق قوت برداشت کا تحت دائرہ قوانین میں رہ کر اگر عمل کیا جائے تو خاطر خواہ کامیابی حاصل کر کے دنیا کا ہر سکھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے اپنی مرضی کے مطابق استفادہ کریں گے۔